اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے گرد و گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں سال، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہو چکی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں نہ صرف مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی بلکہ 7 آسمان کی سیر کروائی، علاوہ ازیں اپنے دیدار اور ہم کلامی سے بھی سرفراز فرمایا۔ معراج شریف کا یہ واقعہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ شک صدر۔ شب معراج حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو شک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو باہر نکالا اور زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں واپس رکھ کر سوئی سے سی دیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شک صدر ہوا، اور معراج شریف کی رات کو پیش آنے والا ان میں سے آخری تھا۔ معراج کے دولہ کی سواری۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق جس کا نام جارود تھا لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، انتہائی سفید رنگ کا لمبے قد والا چوپایا تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اسے باندھ دیا۔ پھر میں مسجد الاقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان سب حضرات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشامدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد جب مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تو باری باری سب نے اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا بیان کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل کیا اور مجھے ملک عظیم عنایت فرمایا، نیز اپنا فرما بردار اور لوگوں کا امام بنایا کہ میری اقتدا کی جائے، مجھے آگ سے بچایا اور اسے میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف فرمائی، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور میرے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور میری امت کے ایک گروہ کو ایسی قوم بنایا کہ وہ حق کی راہ بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ جب سب انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور مجھ پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ میری امت ہی سب سے آخری امت ہے، اور جنت میں داخل ہونے والی امتوں میں یہی سب سے پہلی امت ہوگی، اور اللہ رب العزت نے میرا سینہ کشادہ کیا اور میرا بوجھ اتار دیا، اور میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا، اور مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہی وہ عظیم الشان اوصاف و کمالات ہیں جن کی وجہ سے سید المرسلین خاتم النبیین کا مرتبہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شراب اور دودھ کا برتن پیش کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا تو اس پر حضرت جبرائیل امین نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فطرت کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرما لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل امین ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں۔ دائیں جانب والی جنتی ہیں اور بائیں جانب والی جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر ہم سے پہلے دروازے پر پوچھے جانے والے سوال پوچھے گئے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا اور وہاں دو خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا سے میری ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر گئے اور وہاں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی اور پھر مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی۔ پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا۔ پھر ہم چھٹے آسمان کی جانب چلے۔ وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعا دی تو پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار ہو آئے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح بیٹے اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، اور ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی ہیں۔ مقام مستوی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل امین وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھ سے عرض کرو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں میری یہ تمنا بیان کر دیجئے گا کہ وہ روز قیامت میرے بازوؤں کو اور بھی زیادہ کشادہ فرما دے، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے بازوؤں کے ذریعے پل صراط سے گزار سکوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے ایک سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلق احکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، عرش الہ سے بھی اوپر۔ پھر مستوی سے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکان کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب عز و جل تخلیق کائنات اللہ رب العزت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور راز کی باتوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کی وہ حاجت جس کے بارے میں تم سے عرض کیا تھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ تو اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب میں نے اس کی حاجت قبول فرمائی، لیکن ان لوگوں کے حق میں جو تم سے محبت کرتے، تمہیں دوست رکھتے اور تمہاری صحبت میں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے نمازوں میں کمی کی گزارش کی، تو میں اللہ رب العزت کے پاس واپس گیا اور عرض کی، اے میرے رب میری امت پر کچھ تخفیف فرما۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا تو انہوں نے دوبارہ تخفیف کا کہا، تو میں دوبارہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچا اور گزارش کی، تو اسی طرح تخفیف کرواتے کرواتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن اور رات کی یہ نمازیں ہیں، اور ان میں سے ہر نماز کا اجر 10 گنا ملے گا، لہٰذا اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 50 نمازیں ہو جائیں گی۔ اور جو شخص نیک کام کی نیت کرے گا پر وہ نیک کام نہ کر پائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور وہ اس نیکی کو کر گزرے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص برے کام کا قصد کرے اور وہ برا کام نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، البتہ اگر وہ برا کام کر لے گا تو اس کی ایک برائی لکھی جائے گی۔ جبرائیل امین کے نزدیک صدیق۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی، حضرت سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ تو صدیق ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب شب معراج کی صبح حتم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان معراج کا ذکر کیا تو اہل ایمان کا ایمان تو مضبوط ہو گیا، مگر منافقین اور مشرکین کے تو گویا پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک رات میں اتنا طویل سفر کیسے طے کر لیا۔ چنانچہ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ تو صدیق اکبر نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے آ گئے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا، جی ہاں،
میں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، یقیناً وہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی باتیں ہوتی ہیں۔ بس اس واقعے کے بعد آپ صدیق مشہور ہو گئے، لیکن کفار کو پھر سکون نہ ملا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عرش کی باتیں بتانا شروع کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی عرش نہیں دیکھا، تو آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہم نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تردد ہوا، کیونکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل تو ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کے متعلق گہری نظر نہیں فرمائی تھی۔ مزید برآں وہ رات بھی تاریک تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو حکم فرمایا تو انہوں نے اپنے پروں پر بیت المقدس کو اٹھا لیا اور مکہ مکرمہ میں حضرت عقیل کے گھر کے پاس رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے جاتے اور ان کے سوالوں کے جوابات دیتے جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مکمل واقعہ، اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔